بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں بھی دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے کا قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اور تم نے مان لیا، لوگوں نے کہا وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے دعائیں مقدر کے لکھ کو بھی موڑ دیتی ہے؟ کیا تمہارا ایمان معجزوں پہ نہیں ہے؟ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہے، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کر تخلیق کرے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمان کے لیے سب کچھ مثبت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہترین کے لیے ہے، اور جس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ پر گرتی رہے ٹپ ٹپ، تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں، کچھ بھی اچھا کرے تو اسے جاری رکھے، ایک دن بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے، اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہے۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، مگر اجر کا گمان سب سے بڑا ہوگا۔ رمضان میں نکاح، خدا کرے اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اسے اللہ تمہاری نکاح میں لے آئے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو ایک نیا اور اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گفتگو اسی کی کرتی ہے جو حاصل نہ ہو سکا۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ سنو، پریشانی آ جانے پر مایوس مت ہو جایا کرو، وہ جو رب ہے نا، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارا اصل سکون کس شے میں ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو،
ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تام لینی چاہیے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رہنائی کو دیتی ہے۔ ہنستے رہا کرے، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، در آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نا کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح نئے ویڈیوز ملتے رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات پہ بھی اضافہ ہو، چاہے کسی کی زندگی ہی بدل جائے اس سے۔